پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی اتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے سبب دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو جہاں ولی کون و مکان شب اسرا کے ذولا شافعی روز محشر، ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج کی یہ دعائے مغفرت کی محفل ہمارے برادرم بھائی محمد عمران، بھائی محمد عتیق، ان کے والد محترم شیخ محمد جاوید صاحب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، رب کائنات مرحوم کی بے حساب بخشش فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کائنات نے اس آیت میں دو حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے عبادت جو کرنی ہے صرف میری کرنی ہے۔ بولیے ذرا، عبادت کس کی کرنی ہے؟ گل یہ آ کہ لاما صاحب بھی گفتگو کر کے چلے گئے نے تے نعت خواں نے نعت پڑھ لی، ٹھیک ہے جی، تے اپاں اس سالے ثواب دی محفل چ آئے ہیں تے دعا واسطے آئے ہوئے ہیں، تے اپنی بھی بگڑی بن جائے گی تے جن دے واسطے دعا منگن واسطے آئے ہیں تے ان دی بھی بگڑی بن جائے گی۔ تو کہہ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، تھک گئے ہو، ٹائم ایسا ویسے شروع ہویا نہیں، 3 بجے پروگرام شروع ہویا تے 4 بجے ختم پڑھیا جانا، 1 گھنٹہ صرف جڑا پروگرام چلیا وا تے تھک تسی ایویں گئے ہو جویں لگدا صبح جڑا نا کوئی 8 بجے دا پروگرام چلی جاندا جی۔ تے گل یہ ہے کہ اچھی بات سبحان اللہ کہو، گل ایویں ہے کہ کوئی نہیں ٹوٹنی۔ سبحان اللہ، ہاں میرے بھراوو، گل ایویں نہیں ٹوٹنی، سبحان اللہ کو بلند آواز نال سبحان اللہ۔ اللہ نے 2 حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے عبادت جو کرنی ہے وہ کرنی ہے میری۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ ذرا بولیے ذرا۔ میں ذرا خطیب ہور صاحب نہ ہوا، میں ایویں نہیں ٹرنا ہونا، میں چلانا ہونا وا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں یہ 4 نہیں تو کوئی نہیں، میں نماز کا ذمہ لا کے بھی آیا ہوا، نماز پڑھ جماعت کرا رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ذرا بولیے شیخ صاحب، تسی بولو، بولو، باہر سے نہیں بول رہے، ہاں بولو ذرا، کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بھلائی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اس آیت میں رب کائنات نے اپنی عبادت کے متصل ساتھ ہی جو ہے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کے وجود کا سبب ظاہری، سبب حقیقی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ بولیے ذرا۔ اللہ۔ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ شیخ عدنان صاحب، شیخ کامران صاحب، بولو، مینوں نام بھی سارے دے آندے نے، لاما صاحب باہر ویسے چلے گئے نے، مینوں سارے دا پتہ ہوا، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ رب کائنات نے کیا ہے، اور اپنی عبادت کے متصل والدین کی خدمت کا حکم اس لیے دیا ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ کہ انسان کے وجود کا سبب ظاہری جو ہے نا وہ والدین ہے۔ ہم بذریعہ والدین دنیا میں آئے، کوئی ڈائریکٹ کوئی نہیں آیا ہے،
جڑے کہندے اللہ ہی کافی آ، ڈائریکٹ کوئی نہیں آیا نا، سارے جڑے بھی آئے نے بذریعہ ماں باپ آئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جو ہے اپنی عبادت کے متصل جو فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ تم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر اس آیت کی تفصیل میں جائیں تو وقت بہت زیادہ چاہیے، لیکن ٹائم مختصر ہے، تو مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ، ایک دو احادیث کو اجازت۔ آگے رب کائنات نے ہمیں جو ارشاد فرمایا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی نا، فرمایا کہ عبادت کرنی ہے میری۔ نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے ذرا۔ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے کا جو پریکٹیکل طریقہ جو ہے نا کہ آپ نے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں، رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجود کس طرح سے کرنے ہیں، جلسہ میں کس طرح سے بیٹھنا ہے، یہ ہمیں تفصیل سے ملے گا یا احادیث سے ملے گا۔ لیکن رب کائنات کی قدرت پر قربان جائے، جب ماں باپ کی عظمت کی بات آئی، جب ماں باپ کی شان و شوکت کی بات آئی، تو رب کائنات نے قرآن پاک میں ہمیں پورا کا پورا چیپٹر عطا فرمایا ہوا ہے، پورا کا پورا چیپٹر عطا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بات کس طرح سے کر رہی ہے۔ اپنی عبادت کی بات کی فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، سجدے کیویں کرنے، رکوع کیویں کرنے، جلسے تے کیویں بہنا، اے نہیں دسیا۔ لیکن جب رب نے ماں باپ کی عظمت کی گل کی تھی کہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ فرماندا کہ تواڈے ماں باپ دونوں یا دونوں جو کوئی ایک بڑھاپے جو پہنچ جاوے، کندے جو پہنچ جاوے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جوانی کی بات کیوں نہیں کی، بڑھاپے کی بات کی ہے۔ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں نا تو وہ خود کفیل ہوتے ہیں، خود کما رہے ہوتے ہیں۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ماتحت ہوتی ہے۔ ماں باپ جوانی ہوتی ہے، کما رہے ہیں، کما کر اولاد کا پورا کر رہے ہیں۔ جب ماں باپ کما رہے ہوتے ہیں نا، دولت کٹھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اولاد کو ماں باپ بڑی جو سے اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اچھی اللہ ماشاءاللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن آج آپ معاشرے میں دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایسے بھی آتے ہیں، ایسے بدبخت اولاد جو ماں باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، دھکے مار کر گھروں سے نکال رہی ہوتی ہے، ایسی اولادیں بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے۔ تو بڑھاپے کی بات اس لیے کی ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، جو بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، کام کاج کرنے کے نہیں رہتے۔ ماں جو ہوتی بوڑھی ہو گئی، پتراں دی شادی ہو گئی، نوواں آ گئیاں ہیں، تو جدوں نوواں دے ماتحت ہوندیاں نا، تو پھر جڑا نا نوواں پھر پہلے اپنے شوہر نو کہندیاں کہ ہن جڑے نا تہاڈی ماں بولدی بہت ہے، نو مینوں ٹوکیا نہ کرے، تو یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ باتیں اس لیے بڑھاپے کی بات کی ہے رب کائنات نے کہ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کوئی بڑھاپے میں پہنچ جائے۔ باپ پوری زندگی کماتا رہتا ہے، کس کے لیے کماتا ہے؟ اولاد کے لیے کماتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ماں باپ اگر کمانا چھوڑ دیں، درخت ہوتا ہے نا، درخت ہوتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ اپنی چھاؤں دینا نہیں چھوڑتا، چھاؤں دینا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح سے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، کمانا بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی دعاؤں والی چھاؤں جو سے اپنی اولاد کے اوپر سے نہیں اٹھاتے، وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ رب نے فرمایا تو آٹے ماں پہ دونوں یا دونوں جو بڑھاپے جو پہنچ جائے انہوں نے سامنے اف نہیں کرنی۔ مختصر مفسرین کرام فرما دیں، اف تو مراد کیجئے، اف تو مراد ہے کہ تسی انہوں نے سامنے ہوں دی آواز بھی نہیں کٹنی، ہوں اے بھی آواز رب کائنات فرماندا کہ اے بھی آواز نہیں کڑنی، مالکہ اف نہیں کرنی۔ سانو اے بھی دس دے ماں پیو دے نال گل کیویں کرنی ہے۔ قربان جاؤں اس رب کائنات دی شان دے اوتے کہ نماز دی گل کیتی نماز پڑھ، زکات دی گل کیتی زکات ادا کر، حج ادا کر۔ جدوں ماں پیو دی گل آئی نا تے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنی، اور بات جو کرنی ہے وہ پیار سے کرنی ہے، محبت سے کرنی ہے، نرم لہجے سے ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ تھی قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ۔ اب باپ جو ہے نا یہ ایسی پیاری خوشبو ہے، ایسا گلاب کا پھول ہے نا، یہ پوری زندگی اپنی خوشبوئیں دیتا ہے۔ جب یہ چلا جاتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ باپ کی دعاؤں سے ہمارے اوپر سے مصیبتیں کتنی ٹل رہی ہوتی ہیں۔
ماں ایسی پیاری کلی ہے، اس کی خوشبو کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے، اس وقت پتہ چلتی ہے جب ماں کفن کے اندر اپنا چہرہ لے جاتی ہے، جب قبر میں چلی جاتی ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کی دعاؤں سے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ یاد آپ اور میری کیا اوقات ہے؟ رب کائنات نے پیارے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، رب کائنات سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کوہ طور پر جاتے ہیں کلام کرنے کے لیے، جب ہم کلام ہونے لگتے ہیں رب فرماتا ہے اے موسیٰ ذرا خیال سے بات کرنی ہے، ذرا دھیان سے بات کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک وجہ کیا ہے؟ وہ پہلی مرتبہ تو تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، پہلے بھی ہم کلام ہوتا تھا لیکن کبھی اتنی سخت سفاری نہیں آئی، آج اتنی سخت سفاری کیوں آ گئی ہے؟ رب فرماتا ہے اے موسیٰ پہلے جب تو آتا تھا اس سے کلام کرنے کے لیے پیچھے سے تیری ماں تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی۔ اے موسیٰ اب ذرا خیال سے بات کرنی ہے، تیری ماں اب میرے پاس آ چکی ہے۔ رب نے تو اپنے پیارے نبی سے فرما دیا تھا کہ مجھ سے ذرا خیال سے بات کرنی ہے، دھیان سے بات کرنی ہے۔ اور باپ میرے بھائیوں ایسا پیارا تحفہ ہے، ایسا انمول تحفہ ہے میرے بھائیوں، باپ ایسی پیاری چیز ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر لگا دیتا ہے۔ مولانا روم نا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ باپ اپنے بچے کے ساتھ کھڑا تھا، بچہ ابھی چھوٹا ہے، بچہ پوچھتا ہے تار کے اوپر یا درخت کے اوپر جو دیوار کے اوپر کوئی کوا آ کر بیٹھتا ہے، اب چھوٹا بچہ اس کو پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے، بچہ کہتا ہے ابا جی یہ کیا چیز ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا یہ کوا ہے۔ بیٹا دوسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ پاپا جی یہ کیا چیز ہے؟ ابا کہتا ہے بیٹا یہ کوا ہے۔ بیٹا پھر پوچھتا ہے کم و بیش جو ہے مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس بچے نے 100 مرتبہ پوچھا کہ بابا جی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ باپ نے بتاتا رہا، ماتھے پر شکن نہیں آیا، چہرے پر کوئی پریشانی نہیں آئی، بتاتا رہا۔ ایک وقت گزرا، باپ بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، باپ بڑھاپے میں پہنچے۔ رب نے یہی فرمایا کہ تہاڈے ماں پیو دونوں یا دونوں چ کوئی ایک بڑھاپے سے پہنچ جائے ہیں۔ باپ بڑھاپے میں پہنچ گیا، بیٹا جوان ہو گیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کوے کی عمر جو بہت زیادہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی کوا ہو، دیوار کے اوپر بیٹھا، تار کے اوپر آ کر بیٹھا۔ اب باپ بڑھاپے میں آ گیا تھا سبق دینے کے لیے، باپ نے پوچھا بیٹا یہ سامنے کیا چیز ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی یہ کوا ہے۔ باپ دوسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ ابا جی یہ کیا چیز ہے؟ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی یہ کوا ہے۔ بیٹے سے پھر باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ ابھی 3 مرتبہ ہوا تھا، بیٹے کے ماتھے کے اوپر شکن آ گیا، ٹینشن آ گئی، آنا شروع ہو گیا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں نے 3 مرتبہ بتا دیا ہے یہ کوا ہے، یہ کوا ہے، یہ کوا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا جی یہ کیا ہے؟ بیٹا میں نے تو 100 مرتبہ تجھے بتایا تھا یہ کوا ہے، یہ کوا ہے۔ بیٹا ابھی 3 مرتبہ ہوا ہے تو تو پریشان ہو گیا ہے، تجھے غصہ آ گیا ہے، لیکن میرے پہ ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی، مجھے تو غصہ نہیں آیا تھا۔ اور میرے نوجوانوں باپ کی قدر کیا کرو۔ باپ پوری زندگی جو ہے، ہر باپ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کرسی کے اوپر پاؤں پر پاؤں رکھ کر لات کے اوپر لات رکھ کر بینک میں بیٹھتا ہو، ہر باپ ایسا نہیں ہوتا جو کرسیوں کے اوپر بیٹھنے والے ہوتے۔ باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آگ کے سامنے کھڑے ہو کر پھٹے پر کھڑے ہو کر اینٹیں بھی بنا لیتے ہیں، وہ بھی باپ ہوتے ہیں۔ باپ پوری زندگی جو ہے اپنی اولاد کے اوپر صرف کر دیتا ہے، اولاد کو بنانے پہ لگا دیتا ہے کہ میری اولاد سمجھ جائے، میری اولاد سمجھ جائے۔ وہی اولاد جب باپ بڑھاپے میں پہنچتا ہے اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرما بردار بچہ، بات کو ختم کرنے لگا ہوں، فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کی دن میں 1 مرتبہ زیارت کرتا۔ کتنی مرتبہ بولیے ذرا، گل مکن لگی ورنہ میں مکانی کوئی نہیں پھر کہ سبحان اللہ ہے۔ جو 1 مرتبہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، کوریاں نہیں پانیاں، اکھاں کٹ کے نہیں دیکھنا ہے، اس محبت سے دیکھنا ہے، اس پیار سے دیکھنا ہے۔ جب آپ دیکھیں تو ماں باپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پہنچ جائے ہے، ماں باپ یہ دعا مانگے کہ مالک جیسی فرما بردار اولاد تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کل کائنات کو عطا فرما دے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنے غصے سے دیکھو، ہر وقت لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، ماں باپ یہ بد دعا کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ مالک اس سے اچھا ہے کہ ہمیں تو بے اولاد رکھتا۔
اللہ کے محبوب نے فرمایا جو فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کی دن میں ایک مرتبہ زیارت کرتا ہے رب کائنات اس کو ایک حج مبرورہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ حج مبرورہ کا مطلب یہ ہے اتھینٹک شدہ، منظور شدہ، قبول شدہ حج جیڑا وا قبول ہو گیا حج اوندا ثواب عطا فرماتا. سی لکھاں روپیہ لا کے عمرہ کرن جانے ہاں، حج کرن جانے ہاں، جدو واپس آنے نا سنگی بیلی یار سجن جدو جفی پاندے ہیں نا تے مبارک ہوئے اللہ نے تینوں اپنے در تے بلایا تے اگوں پتہ کی کہندے ہیں یار دعا کر کے اللہ ساڈی حاضری نو قبول کر لے. ہیں یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں لاکھوں روپیہ لگا کر یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں ماں باپ کے چہرے کو تکنا تیرا کام ہے، حج مبرورہ کا ثواب عطا فرمانا رب کائنات کا کام ہے. ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ماں باپ چلے گئے دنیا سے چلے گئے صرف ختم دلوا لیا ایک محفل سجا لی بس حق پورا ہو گیا. نہیں نہیں میرے بھائی، ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو باپ کے جو بھائی ہیں، باپ کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی جس کو امتدیال کہہ لیتے ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں ان کا احترام کرنا بھی حق میں شامل ہوتا ہے. ماں دنیا سے چلی جائے، ماں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو سہیلیاں ہوتی ہیں، ان کا احترام کرنا، اسی انداز سے احترام کرنا جس طرح تم اپنی ماں کا کیا کرتے تھے اسی انداز سے احترام کرنا بھی یہ حق میں شامل ہے. ایک مرتبہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اپنے یاروں کے ساتھ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک بزرگ باریش بزرگ سفید داڑھی پاپا راستے میں ملتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑی ہی محبت سے بڑی ہی پیار سے گفتگو فرماتے ہیں. تو زانوں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی عاجزی و انکساری سے بیٹھے ہوتے ہیں. جب وہ بزرگ چلے جاتے ہیں نا چلے جاتے ہیں تو اللہ کے محبوب کے یار پوچھتے ہیں آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوش نصیب بابا کون تھا کہ جس کو آپ نے اتنا احترام کیا ہے، اتنی محبت سے نوازا ہے، یہ کون تھا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بظاہر جب چھوٹا تھا، میں اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ یہیں سے گزرا تھا. یہ بابا جی اس وقت جوان تھے، میرے دادا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شخص تیرے باپ عبداللہ کا بڑا ہی پیارا یار تھا، بڑا ہی پیارا یار تھا. میرے بھائیوں، ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے دوست احباب رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنا چاہیے. محافل سجا لی، ایک مرتبہ سجا لی، بس بات ختم ہو گئی؟ نہیں میرے بھائی، نماز 5 وقت کی فرض ہے ہر بندے کے اوپر، ہر فرد واحد کے اوپر. نمازی جنازہ پڑھتے ہیں، وہ جنازہ کا بھر جاتے ہیں، ہمارے جگہ نہیں ملتی، جبکہ فرض کفایہ ہے اور نماز تو ہر فرد واحد کے اوپر لازم ہے. کیوں نہ ہو ہم یہ محافل بھی سجائیں، یہ درود پاک کی حضور کی ثناخانی کی محفل سجا کر بھی ثواب ہو جائے. کیوں نہ ہو کہ ہم 5 وقت کی نماز جب ادا کریں، جب ہم ادا کریں گے نا نماز، جب تک ماں باپ کے لیے آپ ربنا اغفر لی ولی والدیہ دعا نہیں مانگیں گے آپ اس وقت نماز سے باہر نہیں آ سکتے. یہ بھی ایک دعائے مغفرت کا طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ بہترین یہی عمل ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.